جو مرد عورت جذبات کی روح میں بہہ کر گھر والوں کی سرپرستی کے بغیر نکاح کر لیتے ہیں، انہیں بعد میں اس فعل پر خود پچھتاوا ہوتا ہے اور سماجی طور پر انہیں قدم قدم پر مشکلات پیش آتی ہیں، اور خاندانی سرپرستی کی محرومی کی وجہ سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خود ان کا وجود ان کے لیے بوجھ بن جاتا ہے، اور وہ اپنے کو ہر مرحلے میں تنہا پا کر مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں اور ذہنی سکون سے محروم رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور نبی پاک نے اپنی حدیث کے ذریعے سے شادی شدہ جوڑوں کے لیے کچھ حدود بیان کی ہیں، اور کوئی بھی شادی شدہ جوڑا ان حدود کو پار نہیں کر سکتا۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، ان کے پاس نہ جانا۔ آج کی ویڈیو میں ہم جن حدود اور غلطیوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں، وہ غلطیاں ایسی ہیں کہ میاں یا بیوی ان غلطیوں میں چاہے دانستہ طور پر ملوث ہوں یا غیر دانستہ طور پر میاں بیوی کا نکاح جاتا ہے اور میاں بیوی کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ان غلطیوں اور حدود کے بارے میں جاننا ہر شادی شدہ جوڑے کے لیے لازم ہے، تاکہ وہ اپنے آپ کو ایسی غلطیوں اور گناہوں سے دور رہ سکیں، ان کی زندگی میں ایسی پیچیدگیوں کی نوبت نہ آنے پائے۔ یہ غلطیاں اور گناہ کون کون سے ہیں، ان کی مکمل تفصیل بیان کرتے ہیں۔ اگر کسی شخص نے اپنی قابل شہوت بیٹی کو شہوت کے ساتھ بلا حائل ہاتھ لگایا تو اس بیٹی کی ماں یعنی اس شخص کی بیوی اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اگر کسی شرابی نے شراب کے نشہ میں شہوت کے ساتھ اپنی مشتہا قابل شہوت بیٹی کا بوسہ لے لیا تو اس پر اس کی بیٹی کی ماں حرام ہو جائے گی۔ اگر کسی بد نیت خسر نے اپنی بہو بیٹے کی بیوی کے ساتھ غلط حرکت کی یا بری نیت سے بلا حائل ہاتھ لگایا تو وہ بہو اس کے بیٹے کے لیے حرام ہو جائے گی، بشرط یہ کہ بیٹا اس واقعے کی تصدیق کرے، اور جب تک وہ تصدیق نہیں کرے گا، گواہی سے اس کا ثبوت نہ ہوگا تو حرمت کا حکم نہ مانا جائے گا۔ نکاح ٹوٹنے کی سب سے پہلی وجہ اسلام میں جو بیان کی گئی ہیں وہ موت ہے۔ میاں یا بیوی میں سے جیسے ہی کسی ایک کی روح پرواز کر جائے تو اسی لمحے نکاح ختم ہو جاتا ہے اور بیوی شوہر پر حرام ہو جاتی ہے۔ دوسری وجہ خلا ہے، جس میں میاں بیوی باہمی طور پر طلاق کے لیے راضی ہو جاتے ہیں۔ تیسری وجہ ایلا ہے، جس میں شوہر اپنی بیوی سے 4 ماہ ہم بستری نہ کرنے کی قسم کھا لے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ یاد رہے کہ شوہر قسم کھائے بنا ہم بستری نہ کرنے پر طلاق نہیں ہوگی۔ یہ یاد رہے کہ اللہ نے رشتوں کی حدود قائم کی ہیں اور رشتوں کا آپس میں تقدس بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مختلف رشتے بنائے ہیں، خون کے رشتے، دودھ کے رشتے، نکاح کے رشتے، سسرال کے رشتے، اور ہر ایک رشتے کی اپنی حدود مقرر فرمائی ہے۔ کوئی رشتے محرم قرار دیے اور کوئی غیر محرم، اور مسلمان کے لیے قرآن میں یہ تعلیمات سکھائی ہیں کہ کیسے زندگی بسر کرنی ہے، کس رشتے کے ساتھ کیسا سلوک کرنا اور کیسا سلوک کرنا ہے۔ ہر رشتے کے اپنے اپنے حقوق مختص کر دیے گئے ہیں اور ان کی حدود بھی بتائی گئی ہیں۔ چلیں بات کو نکاح کے بعد کے رشتوں میں وہ حدود بتاتے ہیں جن میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر ان رشتوں میں ذرا برابر بھی بے احتیاطی کی گئی تو بیوی اپنے شوہر کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، یعنی ایسا ہونے سے میاں بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ جب بیٹا 7 سال سے اوپر کا ہو جائے تو ماں کے ساتھ نہ سوئے، اسی طرح بیٹی جب 7 سال سے اوپر کی ہو جائے تو وہ اپنے باپ کے ساتھ نہ سوئے۔ یہ شرعی حکم ہے۔ شریعت نے یہ احکام اسی لیے نافذ کیے ہیں کہ اگر ان احکام کی پاسداری نہ کی گئی تو اس کا نتیجہ بڑا خطرناک ہے۔ اسی طرح جب بیٹی 9 سال کی ہو جائے تو باپ کو چاہیے کہ اسے پیار کرنے میں احتیاط کرے۔ باپ کو چاہیے کہ اگر وہ پیار کرنا بھی چاہے تو صرف بیٹی کے سر پہ ہاتھ پھیرے، بوسہ لینا ہو تو وہ بھی سر پر بوسہ لے۔ اسی طرح باپ کو
چاہیے کہ اپنے جسم کو بیٹی کے جسم سے دور رکھے، کیونکہ اگر یہ احتیاط نہ برتی گئی اور کہیں باپ نے بیٹی کو ایسے پیار کر لیا کہ باپ کی شہوت یا بیٹی کی شہوت ابھر گئی تو اس صورت میں اس شخص کے لیے اپنی بیوی یعنی اس کی بیٹی کی ماں ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی، اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، اور یہ حکم ماں اور بیٹے کا بھی ہے۔ اسی لیے ہماری اپنی بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ بھی اپنے بیٹوں سے پیار کرنے میں احتیاط برتیں، احکام شریعت کے مطابق بیٹوں کو اپنے بستر سے اور اسی طرح بہنوں کے بستر سے دور کریں۔ آج کل دین سے دوری اور اسلامی تعلیمات کو نہ سیکھنے کی وجہ سے پہلے لاڈ پیار میں بچوں کو بگاڑا جاتا ہے، ان کو ان کی حدود نہیں بتائی جاتی اور پھر بعد میں رونا رویا جاتا ہے جو بے سود ہوتا ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ بیٹے کو 7 سے اوپر ہونے پر باپ کے ساتھ سلایا جائے، لیکن ماں کے پاس نہ سلائیں، اور بیٹی ماں کے پاس تو سو سکتی ہے لیکن باپ کے پاس نہ سوئے۔ اسی طرح ایک اہم رشتہ ساس اور داماد کا ہے۔ اگر نکاح کے بعد شوہر اپنی ساس کو ماں سمجھنے کی بجائے بدنیتی سے کام لے جس سے وہ ایک دوسرے کے قریب آ جائیں اور ان میں شہوت آ جائے تو بیوی اس پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ جو حدود شریعت نے طے کیے ہیں ان حدود کی پاسداری کرے، کیونکہ نکاح صرف بیوی کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کی زوجیت کے لیے صرف اس کی بیوی حلال ہوتی ہے، لہٰذا باقی سب رشتوں کے ساتھ برتاؤ کو بڑے احتیاط کی ضرورت ہے۔ اب سسر کے لیے حکم ہے کہ بہو کو اپنی بیٹی جیسا سمجھے، اس کو بیٹی کا درجہ دے۔ اب جس کو دین کی سمجھ ہوگی اور شریعت کی سمجھ ہوگی تو وہ ان رشتوں میں جو فاصلے طے ہیں ان کی پاسداری کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے اولیاء اللہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ہستی کو اللہ تعالیٰ کی ہستی میں فنا کر دیا اور اپنی خودی کے خول کو توڑ دیا اور دنیا اور دنیاوی آسائشوں کو خود پر حرام کر دیا اور اپنا مقصود و مطلوب ذات باری تعالیٰ کو بنا لیا۔ یہی وجہ ہے کہ اہل اللہ کو اہل دنیا سے نفرت ہوتی ہے۔ جب نکاح کے 2 بول پڑھ لینے کے بعد شوہر سے تعلق قائم ہو گیا تو اس لڑکی نے اس 2 بول کی ایسی لاج رکھی کہ ماں کو اس نے چھوڑا، باپ کو اس نے چھوڑا، بہن بھائیوں کو اس نے چھوڑا، اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے خاندان کو چھوڑا، پورے کنبے کو چھوڑا اور شوہر کی ہو گئی۔ اب اس کے لیے اجنبی ماحول ہے، اجنبی گھر ہے اور ایک اجنبی آدمی کے ساتھ زندگی بھر نباہ کے لیے وہ عورت مقید ہو گئی۔ کیا تم اس قربانی کا لحاظ نہیں کرو گے؟ اگر بالفرض معاملہ برعکس ہوتا اور تم سے کہا جاتا کہ تمہیں شادی کے بعد اپنا خاندان چھوڑنا ہوگا، ماں باپ چھوڑنے ہوں گے، اس وقت تمہارے لیے کتنا مشکل کام ہوتا۔ اس کی اس قربانی کا لحاظ کرو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ پیاری ساس کو پیغام: جس طرح اپنی بیٹی کو داماد کے ساتھ دیکھ کر آپ کے دل کو سکون اور خوشی ملتی ہے، ویسے اپنے بیٹے اور بہو کو دیکھ کر بھی پرسکون رہا کریں۔ بیٹا آپ کا ہی ہے، آپ کا ہی رہے گا اور نہ ہی کوئی بیٹا ماں سے جدا ہوتا ہے۔ بس بیٹے کو اس کے حصے کی زندگی اس کی بیوی کے ساتھ خوشی کے ساتھ جینے دو۔ جس طرح آپ کا حق ہے ویسے میاں بیوی کا بھی ایک ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہنے کا حق ہے اور یہ حق آپ کے رب تعالیٰ نے دیا ہے۔